باپ کے اگینسٹ جو ہے وہ سڑک پر نکلنے کی کوشش کرتی ہے کہ مجھے اس سے آزادی چاہیے. انہیں وہ سننا ہے جس کے لیے وہ ایکسٹرا میرٹل افیئرز چلا رہے ہیں, جس کے لیے وہ کسی دوسری عورت کے ساتھ جو ہے وہ اپنا انٹریکشن بڑھا رہے ہیں. میکے کی باتیں سسرال میں, سسرال کی باتیں میکے میں نہیں کرنی چاہیے. جو شوہر, میں کہتی ہوں, اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے, اس پہ تشدد کرتا ہے, ایسے شوہر کے ساتھ تو آپ رہ ہی نہیں سکتے. اچھا, آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو صوبی مارچ کیا جاتا ہے اس کو اور طرح سے رنگ دے دیا گیا, جو ایکچوئل وائس ہے وہ نہیں ریز کی جا رہی ہے, یہ آپ کا اس پہ ریزرویشن ہے. ایکچوئل جو جس پر وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں نا, جو وہ پوسٹ وہ کہیں نیچے دب گئی ہے, وہ کہیں نیچے دب گیا ہے. وہ جو نہیں کرنا چاہ رہے وہ سامنے آ گیا ہے, جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں اب مجھے نہیں پتا کہ ان کی تھاٹ کیا ہے یا وہ کس بیس کو لے کر جو ہے وہ سڑکوں پر نکلے ہیں. لیکن ایسی خواتین دوسری خواتین کے لیے پرابلم تب کریٹ کرتی ہیں جب ایک گھر میں بیٹھی خاتون یہ سوچ کر جو ہے وہ اپنے شوہر اور اپنے باپ کے اگینسٹ جو ہے وہ سڑک پر نکلنے کی کوشش کرتی ہے کہ مجھے اس سے آزادی چاہیے. آپ کو اس سے آزادی نہیں. اس کو بھی نبیہ آپ نہیں سمجھتی کہ اس کو بھی غلط رنگ دیا گیا ہے, اس کو غلط طریقے سے پورٹرے کیا گیا ہے. شوہر باپ سے یا بھائی سے آزادی کیوں مانگیں گے, یا یہی مطلب I don't think so کہ وہ اس طرح سے وہ چیز نہیں ہو رہی. مجھے لگ رہا ہے وہ چیز نہیں ہو رہی, لیکن اس کو غلط رنگ دیا گیا ہے. وہ ایسا نہیں ہے. آپ جو کر رہے ہوتے ہیں نا, آپ کا جو عمل ہوتا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, کیا کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کا عمل ثابت کرتا ہے, کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے, باتوں سے زندگی نہیں بنتی. آپ کی ایکسپرٹیز, آپ کے ایکسپیرینسز جو ہے جب آپ شیئر کرتے ہیں یا آپ نے اس حوالے سے پڑھا ہوتا ہے, یا آپ جیسے میں سائیکولوجیکل اگر میں کوئی بات کر رہی ہوں لڑکیوں کے لیے یا لڑکوں کے لیے, مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے, بیوی کے لیے, شوہر کے لیے, میری ایکسپرٹیز جو ہیں وہ بیہیویئر سائیکالوجی میں ہے. مجھے بیہیویئرس کی سمجھ ہے, مجھے اندازہ ہے کہ اگر کسی نے جو ہے وہ کس بیہیویئر سے جو ہے وہ بول رہا ہے, کون سے جو ہے وہ جگہ سے وہ بات کر رہا ہے, اس کے ساتھ کیا مسائل جو ہے وہ چل رہے ہوں گے, جو میں یہاں بیٹھ کے سمجھ سکتی ہوں وہ ایک عام بندہ نہیں سمجھ سکتا. تو ریلیشنز کے کیا کور پرابلم آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ہے؟ چیٹنگ کرنا ہے, ایکسٹرا میرٹل افیئرز بہت زیادہ ہے, خواتین کا برا آپ سمجھتی ہیں کہ امپلسو ہو جانا ہے, مردوں کا اس طرح سے توجہ نہ دینا ہے, تربیت کا فقدان, تو آپ نے ایک پوائنٹ بتا دی کہ وہ دونوں سائڈ سے ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ادر ایشوز جو ہیں وہ آپ کیا سمجھتی ہیں بہت, کیونکہ آپ پریکٹسنگ سائیکالوجسٹ بھی ہے, آپ کے پاس بہت سارے لوگ کاؤنسلنگ کے لیے بھی آتے ہوں گے, تو کیا لگ رہا ہے کہ بڑھتی ہوئی چیز کیا ہے؟ کمیونیکیشن گیپ میاں بیوی کے درمیان میں. اور یہ گیپ اتنا بڑھ چکا ہے کہ شادی سے پہلے وہی جو اتنے لمبی لمبی فون کالز کرتے ہیں, وہ کہیں آمنے سامنے بات کرنا بھی ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. وہ جب ایک ہی کمرے میں رہ رہے ہیں, ایک ہی جگہ پر رہ رہے ہیں, تو ان کی آپس میں بات ہوئے ہی جو ہے وہ کافی دن گزر جاتے ہیں. کیونکہ آپ نے کمیونیکیشن گیپ پیدا کیا ہے. بہت سی خواتین مجھے کال کر رہی ہوتی ہیں, ڈاکٹر صاحبہ ہم اپنے شوہر سے بات کیا کریں, ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی. وہ فون میں بزی ہوتے ہیں, وہ اپنے کاموں میں بزی ہوتے ہیں, لیپ ٹاپ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. بات ہے ویسے ہم کیا ان سے بات کریں؟ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم ان سے کیا بات کریں. آپ سوچ سکتی ہیں ان کے پاس کرنے کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس کرنے کے لیے صرف یہ بات ہے کہ فلانے نے میرے ساتھ یہ کر دیا اور مجھے جو ہے وہ یہ چیز چاہیے, اور یہی بات وہ نہیں سننا چاہ رہا. وہ یہ نہیں سننا چاہ رہا. انہیں جو سننا ہے وہ نہیں کہا جا رہا. وہ کیوں نہیں کہا جا رہا؟ کیا سننا ہے, لیکن انہیں کیا سننا ہے؟ انہیں وہ سننا ہے جس کے لیے وہ ایکسٹرا میرٹل افیئرز چلا رہے ہیں, جس کے لیے وہ کسی دوسری عورت کے ساتھ جو ہے وہ اپنا انٹریکشن بڑھا رہے ہیں. انہیں وہ سننا ہے. انہیں یہ بتانا ہے جا کے کہ جی میری بیوی مجھے وقت نہیں دیتی, میری بیوی مجھ سے ہنس کے بات نہیں کرتی, میری بیوی مجھ سے میرا حال نہیں پوچھتی, میری بیوی مجھ سے پیار نہیں اس کا جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دوسری عورت میں تلاش کر کے جو ہے وہ اس سے سمپتھیز لیتے ہیں. تو نبیہہ دوسری جو بیوی ہے, اگر وہ بھی تلاش کرنے یہی محبت کہیں اور نکل پڑے گی, تو ایسی عورت کو تو ہم کبھی معاف نہیں کریں گے, اس کو تو ہم کبھی اپنے گھر میں. اور آدمی تو بڑے آرام سے کہہ دیا نا, اپنے گھر کی پوری داستان اس نے جا کے پبلک کر دی. پہلے تو ان مردوں سے کوئی پوچھے کہ تم اپنے گھر کے باتیں یا مشورے جو ہے اپنے دوستوں یاروں سے لے رہے ہو, اپنے آفس میں کام کرنے والی خاتون سے لے. ایک تو یہ ایک بڑا کوسچن مارک ہے, میں سمجھتی ہوں یہ بہت بڑھ رہا ہے کہ ہم اپنی گھر کی باتیں اپنے پردے لوگوں کے سامنے کھول کر رکھ رہے ہیں. تو یہ تو پہلا سٹیپ ہو گیا. عورتیں تو اگر زیادہ سے زیادہ بات کرتی ہیں تو وہ اپنے میکے میں کر لیتی ہیں, اپنے کسی دوست سے کر لیں گی, اپنی دوست سے کر لیتی ہیں, لیکن نہیں کرنی چاہیے. میکے کی باتیں سسرال میں, سسرال کی باتیں میکے میں نہیں کرنی چاہیے. ایون اپنے شوہر کو بھی اپنے میکے کی باتیں نہیں بتانی چاہیے. آپ اسے دوست سمجھیں, دوستوں کی طرح رہیں, لیکن دوستوں کو بھی سب کچھ نہیں بتایا جاتا. دوستوں کے سامنے بھی اگر آپ جو ہے وہ کھل کے سب کچھ جو ہے وہ سامنے رکھ دیں گے تو آپ کی عزت ختم ہو جائے گی. کچھ چیزیں آپ کے اور اللہ کے درمیان میں ہوتی ہیں,
کچھ چیزیں وہ کانٹیکٹ جو ہے وہ کہیں اور ہوتا ہے, وہ باتیں آپ لوگوں سے شیئر کریں گے تو آپ ذلیل ہو جائیں گے, اور یہی خواتین کر رہی ہیں جس کی وجہ سے پرابلم آ رہی ہے. تو یہ نہ کریں. مرد حضرات جا کے اپنے دوستوں سے مشورے مت کریں اپنی شادی شدہ لائف کے, بالکل مت بیٹھ کر جو ہے وہ اپنی بیوی کی یا اپنی, میں کہتی ہوں 20% یا 30% مرد ایسے ہوں گے جو بیویوں کی باتیں کرتے ہیں, زیادہ تر نہیں کرتے, خود پر ہی سٹریس لے رہے ہوتے ہیں. خواتین تو بہت کرتی ہیں, لیکن خواتین بہت کرتی ہیں, یہ ماننا پڑے گا. خواتین کمپیریزن بھی بہت کرتی ہیں, کمپیریزن بھی بہت کرتی ہیں. ایگزیکٹلی, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور تعریف بھی بہت کم کرتی ہیں ایک دوسرے کی. یہ مرد جو ہے وہ مرد کا دشمن نہیں ہے, عورت کی دشمن ہے, اور نہ ہی مرد عورت کا دشمن ہے. لیکن عورت, کہیں دوسری عورت ہی آپ کا گھر اجاڑ رہی ہے, کہیں دوسری عورت جو ایک ساس کے روپ میں, ایک نند کے روپ میں, دیورانی جٹھانی کے روپ میں آپ کے گھر میں موجود ہے, وہی آپ کے گھر کو جو ہے وہ اسپائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اچھا, میاں بیوی کا اگر بہت اچھی باؤنڈنگ ہے, بہت پیار کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے, پھر کوئی تیسرا جو ہے وہ بیچ میں ایڈ ہو جائے گا, اسپیس ہی نہیں ہے نا, وہ تیسرا ایڈ ہو جائے گا, کوئی نہ کوئی جو ہے وہ گھر والا کے اس کو پسند نہیں آئے گا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں. اگر اسٹرانگ بانڈنگ ہے تو پھر تو اسپیس ہونی چاہیے. لیکن جہاں اسٹرانگ باؤنڈنگ ہوتی ہے وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے اس چیز کے چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کے درمیان میں کوئی بھی تیسرا آ کے آپ کی لائف کو اسپائل کر سکتا ہے, خراب کر سکتا ہے. اس لیے کوشش یہ کریں کہ کسی تیسرے بندے سے اپنی پرسنل باتیں شیئر نہ کریں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم بھی پریکٹیکل لائف کے لوگ ہیں اور ہم سارے معاملات خود بھی دیکھ رہے ہیں. جی بالکل. جب آپ نے پہلا قدم اٹھا لیا اور آپ نے اپنی بیوی کی بات, فار ایگزامپل اگر کوئی شوہر کر رہا ہے یا بیوی اپنے شوہر کی بات کسی کو, تو دیٹ مینس کہ یہ ڈسٹرکشن کی طرف پہلا قدم آپ نے اٹھا لیا, کیونکہ جب آپ بات کریں گے تو دوسرے 10 بار اور بات کریں گے. بالکل بالکل. تو سب سے پہلے تو آپ نے سوچنا ہے یا یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کون سی بات, آئی پرسنلی بلیو کہ کرنی ہی نہیں چاہیے. اپنے گھر کی باتیں, خاص طور پہ جہاں آپ کام کرتے ہیں, جن لوگوں میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں, جو آپ کے قریبی دوست ہیں, یا جن گھروں میں آپ کا جانا ہے کوئی رشتہ داروں کے جگہوں پر, وہاں پر بیٹھ کے کبھی اپنے گھر کی پرسنل باتیں اور اپنے شوہر کی پرسنل باتیں شیئر نہ کریں. نبیہ, آپ کا ایک انٹرویو ہم نے دیکھا, ایک بات بہت وائرل ہوئی, میں اس پہ آپ کا کمنٹ اور ان ڈیٹیل سر, آپ نے کہا کہ مرد کا پتہ شاید چلتا ہے اگر اس کے پاس گاڑی کون سے برانڈ کی ہے اور بیوی کتنی برانڈڈ ہے. برانڈڈ بیوی کون سی ہوتی ہے؟ مجھے اچھا سوال ہے نا, برانڈڈ بیوی کون سی ہوتی ہے؟ مجھ سے سوال بڑے لوگوں نے کہا کہ یہ برانڈڈ بیوی کون سی ہوتی ہے. برانڈڈ بیوی وہ ہوتی ہے جس کو کمیونیکیشن گیپ میں پرابلم نہ آئے. برانڈڈ بیوی وہ ہوتی ہے جو ایجوکیٹڈ ہو, ویل ایڈریسڈ ہو, جس کو اپنے تمام گھر سے لے کے, بچوں سے لے کے, اپنے ہسبینڈ کی تمام تر خواہشات اور اپنی جو ہے وہ پریزنٹیشن سے لے کے ہر چیز کو جو ہے مینیج کرنا آتا ہو. اچھا, یہ بڑا مشکل کام ہے. اکثر لوگ جو میرے ساتھ اس چیز پہ اڑ لگا لیتے ہیں کہ ایک عورت اتنی پرفیکٹ کیسے ہو سکتی ہے, کوئی بھی انسان نہیں ہو سکتا. دیکھیں, ایک عورت بڑی پرفیکشن رکھتی ہے, عورت میں بڑی پرفیکشن ہے. آپ یہاں بیٹھی ایک پروگرام ہوسٹ کر رہی ہیں, ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں یہ کہا جائے نا کہ آپ نے کسی بچے کو جو ہے وہ اچھے سے جو ہے وہ کپڑے پہنا کے تیار کرنے ہیں, تو آپ 2 منٹ میں یہ کام کر دیں گی. دوسری ہی طرف اگر آپ نے چائے جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے کچن میں, تو آپ وہ بھی جا کے اپنے لیے جو ہے وہ نکال لیں گی. یہ ایک عورت کی کیپیسٹی ہے کہ وہ ایک وقت میں کئی کام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. مرد ایسا نہیں کرتے. مرد جو ہے وہ لیزی ہوتے ہیں. 2 دن بچوں کو کھانا کھلانا پڑ جائے نا, مرد لیزی ہے. اچھا, یہی کیوں بچے بھوکے ہی رہیں گے, بچے بھوکے رہیں گے. اچھا, مرد کی ذمہ داری جو ہے نا وہ بچوں کے ساتھ ہونی چاہیے. یہاں پہ ایک اور چیز بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آپ نے یہ بات بالکل صحیح کہی کہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کی کیپیسٹی رکھی ہے کہ اس کو یہ کہیں نہ کہیں اچھا بھی لگتا ہے کہ اس کا دسترخوان سجا ہو, گھر میں دعوت ہے تو وہ بیسٹ کرے, بچے ہیں تو وہ اچھے سے دیکھ رہے ہوں, خود بھی تیار, سجنا سورنا اس کے اندر ہے, تو وہ یہ کام کیپیسٹی تو اس کے اندر ہے. لیکن اس کو پرفیکٹ بنانے میں آئی تھنک کہ اس کے شوہر کا بھی بہت بڑا کردار ہے کہ وہ کتنا سپورٹیو ہے, وہ اس کو کتنا ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے, کتنا انڈرسٹینڈ کر رہا ہے. تو آئی تھنک کہ یہ کریڈٹ یا یہ سپورٹ جو ہے یہ وہاں پر بھی جانا چاہیے, یا آتا ہے تو ایک بیوی آئی تھنک کہ پھر وہ چہرے پہ بھی وہ گلو آتا ہے, وہ برڈن نہیں ہوتی ہے, اس کو پھر اچھا لگتا ہے کہ ہاں وہ یہ سب کچھ اگر کر رہی ہے تو وہ پھر اس کو انجوائے کر کے کرتی ہے. لیکن وہیں پہ اگر شوہر آ کے کیڑے نکال رہا ہے کہ یہ بچوں کو تم نے یہ کر دیا, یہ چائے میں آج چینی زیادہ ہو گئی, کھانے میں نمک کم ہو گیا, تم نے یہ نہیں کیا, تو وہ جو کیپیسٹی اس کی ہے وہ شاید کر تو لے اس میں جا کے, لیکن وہ مرجھا سی جائے گی. اچھا, یہ مرد جو حرکتیں کرتے ہیں نا جان بوجھ کے بیوی کے کام میں جو ہے وہ کیڑے نکالنا, جان بوجھ کے بیوی کی پرسنالٹی میں جو ہے وہ کہنا تمہارے سے زیادہ خوبصورت لڑکیاں جو ہے وہ میں نے دیکھی ہیں, میری تو ساری زندگی بڑی خوبصورت لڑکیوں میں گزری, یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاکستان کا. یہ غلط بات نہیں ہے, یہ احساس کمتری ہے. یہ غلط بات سے بھی بہت, میں کہتی ہوں کہ گھٹیا ترین بات ہے. کریں ایسی باتیں جس سے ایک دوسرے کی دل آزاری ہو. اگر وہ کرے گی تو پھر آپ کو اچھا لگے گا,
تو خواتین بھی تو اکثر کہتی ہیں نا شادی سے پہلے میرے ایسے ایسے رشتے آتے تھے, کیا بتاؤں. مت کریں ایک دوسرے کو, دونوں ایک دوسرے کو باتیں اس طرح کی مت کریں.